الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحیم، چلیے روایت بھی پڑھ لیجیے۔ جی ہاں حدیث کا ترجمہ پہلے سمجھیے، پھر بابن کا مقصد سمجھیں گے۔ حضرت ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے کہا تھا مجھ سے کہ میں نے پوچھا آپ سے کیا زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ایمان ہوتا ہے یہاں تک کہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے پوچھا کہ کوئی مرتد بھی ہوتا ہے دین سے ناراض ہو کر، بات اس کی کہ داخل ہو سن۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی ایمان ہوتا ہے جبکہ اس کی بشاشت، خوشی دلوں میں گھس جاتی ہے۔ لا یقصته احد، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ بابون بغیر ترجمے کے ہے، یہ تتمہ ہے ما قبل کا۔ تین لحاظ سے تتمہ ہے۔ کتنے لحاظ سے نئے آنے والے؟ تین لحاظ سے۔ آپ نے ابھی یاد کر لیا، کل کیا یاد؟ تین لحاظ، تین لحاظ سے تتمہ ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں ایمان کو دین کہا گیا۔ ہرقل نے ایمان کو دین کہا ہے، سخت اصل دین ہی۔ معلوم ہے کہ دین اور ایمان ایک ہے، اسلام اور ایمان ایک ہے۔ ٹھیک، یہ پیچھے بار بار آ رہا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہے، اس لیے یہ تتمہ ہو گیا۔ یہ بات تتمہ ہے۔ ما قبل کا دوسرے تقریر تتمہ ہونے کی یہ بھی ہے، دوسری وجہ بھی کہہ سکتے ہیں تتمہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ اس میں بشاشت کا ذکر ہے۔ حین تخالط بشاشت القلوب لا یسخطہ احد، بشاشت کا ذکر ہے۔ اور بشاشت کے بعد تحذیر ہوتی ہے نفاق سے بھی، معاصی سے بھی، نفاق سے بھی اور معاصی سے بھی تحذیر ہو جاتی ہے، بچتا ہے۔ تحذیر کا پیچھے ذکر تھا
تو بشاشت کے بعد تحذیر معاصی، تحذیر نفاق ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ما قبل کا تتمہ ہے، اور اس میں حتیٰ یتمہ بھی آ چکا ہے۔ کذالک الایمان حتیٰ یتمہ، ایمان تام ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، تام ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ کمی بیشی کے لحاظ سے ما قبل کا تتمہ ہو گیا، پیچھے کمی بیشی کا ذکر ہے، تو تین لحاظ سے یہ باب تتمہ ہے ما قبل کا۔ چلیے جی فضیلت اس کی جو بری ہو جاتا ہے گناہوں سے اپنے دین کی خاطر، گناہ چھوڑ دیتا، تقوی اختیار کرتا ہے، ورع اختیار کرتا ہے، دین کا کمال اختیار کرتا ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ ورع ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کے شعبوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، یہ بھی اسی کا بیان ہے۔ ورع بھی ایمان کا ایک ہی شعبہ ہے، اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ جی ہاں۔ دوسری بات یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچتا ہے، شبہ سے بھی بچتا ہے، اس کے ایمان میں ورع پیدا ہو جاتا ہے، تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اور ورع اور تقوی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہے کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہے، ایمان میں بھی کمی بیشی ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کمال ایمان میں کمی بیشی ہے، کوئی حرج نہیں، کمال ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ جس میں ورع آئے گا اس میں تحذیر بھی آ جائے گی، تحذیر عن المعاصی، تحذیر، جی ہاں، تحذیر ہوگی معاصی سے، تحذیر ہوگی نفاق سے۔ آپ یہاں نہیں ہوتے، یہی ہوتے، اچھا وہ آپ جیسے اور ہیں، ان کی شکل بھی آپ سے ملتی جلتی، جو یہاں بیٹھتے وہ بھی آئی نہیں، تو تحذیر ہوتی ہے ورع سے، تو اعلیٰ درجے کا تقوی حاصل ہوتا ہے، تو تحذیر ہوتی ہے معاصی سے، نفاق سے۔ اس لحاظ سے بھی مناسبت۔ چوتھی مناسبت یہ ہے کہ پیچھے احسان کا ذکر تھا، جی ہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جی ہاں، احسان کا ذکر تھا۔ اس باب میں احسان کی تفصیل ہے، ورع اعلیٰ درجہ، ورع بھی اعلیٰ درجہ ہے دین کا، احسان بھی اعلیٰ درجہ ہے دین کا، تو اسی احسان کی
تفسیر اس باب میں کرنی مقصود ہے. چلیے روایت پڑھیے. حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے. اس کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو نہیں جانتے بہت سے لوگ. جو عالم نہیں ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ حلال ہے یا حرام ہے. کسی دلیل سے وہ حلال معلوم ہوتا ہے اس کو، کسی دلیل سے حرام معلوم ہوتا ہے. وہ فیصلہ کر نہیں سکتا، فتویٰ دے نہیں سکتا، اس لیے وہ چیز مشتبہ رہ جاتی. بینہما مشبہۃ، درمیان میں شبہ کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، بڑے درجے کے علماء جانتے ہیں. جو بچے شبہ کی چیزوں سے وہ اپنے دین کو بری کر لے گا، اس میں ورع آ جائے گی، تقوی آ جائے گا. اپنے دین کو اور عزت کو وہ بری کر لے گا، اونچا کر لے گا، گناہوں سے پاک کر لے گا. اور جو شبہات میں پڑ جاتا ہے، جیسے کوئی اپنے جانور چرائے، بادشاہ کی حما کے آس پاس بادشاہ کی خصوصی چراگاہ ہے، یہ اس کے قریب قریب چراتا ہے اپنے جانور. کہتے چلو ہم چراگاہ میں نہیں جائیں گے، آس پاس چراتے رہیں گے تو خطرہ ہے کہ کوئی جانور اندر چلا جائے. جانوروں کو کیسے آپ پکڑیں گے؟ کوئی اندر چلا جائے بادشاہ ناراض ہو جائے گا، میری چراگاہ میں کیوں جانور لائے. یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ اندر داخل ہو جائے. خبردار، ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوتی ہے. خبردار، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین میں محارم ہے. ان محارم کے قریب نہ آؤ، شبہ والی چیزوں کے بھی قریب نہ آؤ. اس لیے شبہ والی چیزوں سے بچو، بچو. خبردار، بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو سارا بدن اچھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ قلب، دل ہے. دل ٹھیک ہو سارا بدن ٹھیک، دل خراب ہو سارا بدن خراب. دل کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت ہو، دل میں رضا بالقضا ہو.
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی صورت پیش آئے اس پر دل سے راضی رہی، اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ شاہ دولہ کے گاؤں میں لوگوں نے بتایا کہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے، سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کس طرف سے سیلاب آ رہا ہے؟ اس طرف کسیاں لے کر، کہیں کو اردو میں کسی کہتے، کسیاں لے کر چلے اور کھودنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سیلاب جلدی آئے گا، کھودنے سے جگہ نیچی ہو جائے گی، سیلاب جلدی آئے گا۔ تو انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آئے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدی آئے۔ ان کے اس کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سیلاب ختم کر دیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، رضا بالقضاء۔ ایک بزرگ نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیف حالک، کیف حالک، کیف حالک۔ مدینہ منورہ سے ایک صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیف حالکم المبارک؟ وہ کہنے لگے میں سے جی چنگا پڑا ہاں۔ تو وہ آپ تو پنجابی ہے۔ میں سمجھا آپ عربی سمجھتے ہو، اردو نہیں سمجھتے؟ کہ نہیں میں تو بہاولپور کا ہوں۔ کیف حالک، جی ہاں جی ہاں، حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ دنیا کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں مانتے کہ تمہاری مرضی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دی ہے۔ جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے میری مرضی کے بھی مطابق میں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دی۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ جو وہ کریں ٹھیک، جو وہ کریں ٹھیک۔ تو یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، دل کی اصلاح ہے۔ تیسری چیز دل کی اصلاح میں ہے توکل علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ وہ اسباب بھی اختیار کر لے لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب پر۔ جو اسباب بنانے والا ہے وہ چاہیں گے تو اسباب میں فائدہ ہو جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ بھی قلب کی اصلاح ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ چوتھی چیز صبر ہے، صبر صبر صبر۔ حبس النفس علی ما تکرہ، صبر کی یہ معنی ہوتا ہے حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کو روک کر رکھنا اس چیز پر جو نفس ناپسند کرتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں،
نفس کہتا ہے چلو آرام سے چلے جائیں گے، 10 منٹ بعد چلے جائیں گے، اس کو مجبور کرنا ہے 7 بجے پہنچنا، سبق شروع ہو جائے گا۔ حبس النفس علامہ تکرہ، نیکی سے بھی نفس روکتا ہے، نیکی کرے، گناہوں کی طرح نفس جاتا ہے، گناہوں سے رکے، مصائب میں شور مچانا چاہتا ہے، شور نہ مچائے، صبر کرے، اپنے آپ کو روک۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں صبر، صبر پورے دین کو شامل ہوتا، تو صبر کرنا یہ بھی قلب کی اصلاح ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، شکر شکر، قلب کی اصلاح میں شکر بھی داخل۔ جو نعمت ملے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے، اچھے کام کی توفیق ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے۔ انہوں نے توفیق دے دی تو میں نے یہ کام کر لیا۔ دل میں محبت ہو، زبان سے شکر کے کلمات کہے، الحمدللہ وغیرہ، ہاتھ پاؤں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کرے، یہ شکر ہوتا۔ شکر میں بھی 3 درجے ہوتے ہیں، دل سے، زبان سے، اعضاء سے۔ جی ہاں جی ہاں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ تو یہاں ہوتے تھے، پیچھے کیوں بیٹھتے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دل سے، زبان سے، اعضاء سے کیا کرے؟ نئے آنے والے کیا کرے؟ کیا کریں؟ کچھ پتہ نہیں، شکر کرے، شکر کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو، ناراضگی کا خوف، یہ بھی دل کی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، رجا، حق تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو، حق تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے کہ اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی دل کی صلاحیت ہے۔ فکر آخرت ہو، یہ بھی دل کی صلاحیت، فکر لگا رہے کہ خاتمہ اچھا ہو، عذاب سے نجات، جنت میں داخلہ ہو، یہ فکر لگا رہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، فکر آخرت، فکر آخرت۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سکول کے پاس سے گزرے، بچوں کو چھٹی ہوئی تھی، جیسے آپ کو 1 بجے چھٹی ہوتی، بچے چھٹی 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 کرتے ہوئے بھاگے جا۔ حضرت نے فرمایا ہمیں تو چھٹی اس وقت ہوگی جب کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، تمہیں عذاب نہیں ہوگا، اس وقت ہمیں خوشی ہوگی، اس وقت ہمیں چھٹی ہوگی۔ بہت ڈرتے رہتے، پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو، پتہ نہیں خاتمہ کیسا۔
حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ جو ایمان اس وقت ہمارے پاس ہے یہ وہبی ہے یا کسبی ہے؟ وہبی ہے یا کسبی ہے؟ فرمایا وہبی ہے، ان کا دیا ہوا۔ فرمایا کہ وہ ذات ایسی نہیں کہ دے کر چھین لے، انہوں نے ایمان دیا ہے، وہ چھینے گے نہیں۔ خاتمہ ایمان پر کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ جب انہوں نے دیا ہے وہ دے کر چھینتے نہیں ہیں، اس لیے گھبرائیں نہیں آپ، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان ہی پر کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، فکر آخرت، دل کی صلاحیت میں فکر آخرت بھی داخل ہے۔ توبہ بھی داخل ہے، سب گناہوں سے توبہ کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک شخص آیا ملتان سے، نئے آنے والے۔ کہاں سے آیا؟ یہ ملتان سے۔ ایک شخص آیا ملتان سے، وہ کہنے لگے میں تو 2 دن سے رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہے؟ اخبار میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہت سے کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے باقی بھی رہ جاتے ہیں۔ میرے تو بڑے گناہ ہیں، میں تو مارا گیا، میں تو مارا گیا۔ میں نے کہا تمہارے لیے اپنے آپ ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ترجمہ پڑھے تو کسی عالم سے پڑھے، وہ مطلب بتائے سمجھائے۔ جہاں جو ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ ہیں بلا توبہ۔ توبہ سے تو سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تم توبہ کر لو، ہاں اچھا، خوش ہو گئے۔ لیکن تم توبہ کر لو، روتے کیوں؟ توبہ سے سب معاف ہوتے ہیں، سب بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف، کفر و شرک تک توبہ سے معاف ہو جاتا۔ یعفو عن کثیر ہے بلا توبہ، بغیر توبہ کی ہم بعض گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ مطلب توبہ سے سب معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں کہ ترجمہ پڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کسی عالم سے پڑھو، ترجمہ پڑھنا ہو تو کسی عالم سے پڑھو، خود نہ دیکھو۔ ترجمے اردو میں لکھے ہوئے ہیں، یہ علماء کی آسانی کے لیے لکھے ہوئے ہیں، کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو ترجمہ دیکھ لے نیچے سے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام ترجمہ پڑھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو کسی عالم سے پڑھیں، باقاعدہ روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھتے رہیں، پھر ترجمہ سمجھ میں آئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، توبہ، دل کی صلاحیت میں توبہ بھی داخل ہے۔ قناعت، تھوڑے پر راضی ہو جانا، تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ 5000 ماہوار مل رہے ہیں، اسی پر قناعت کرے، اسی میں گزارا کرے، یہ نہیں کہ یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں، تاکہ 10,000 15,000 اور ملنے شروع ہو جائیں۔ نہیں، تھوڑے پر قناعت کرو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تھوڑے پر قناعت کریں۔
گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یا تو قناعت سے سکون ہوتا ہے یا پھر ہرس کرتے 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 مر جاتا ہے. قبر میں جا کر ختم ہوتی ہے ہرس. قناعت اچھے اخلاق میں سے دل کی صلاحیت ہے کہ قناعت اختیار کرے. 11ویں چیز دل کی صلاحیت ہے تواضع اختیار کرے. تواضع تواضع تواضع. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. یہ 11 کام کرے تو سارا بدن صلاحیت والا ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. فساد، دل کا فساد کیا ہے؟ ایک تو تکبر، ہم چما دیگرے نیس. دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے ہم چما ڈنگرے نیس. ہم چما ڈنگرے نیس. تکبر، کسی کو کچھ نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے، یہ تکبر ہوتا. جی ایک آدمی بیٹھا ہوا جو پاس سے گزرے، ہی از نو مور، ہی از نو مور، بس یہ ختم. نو مور کہیے، ہی از نو مور، یہ آئندہ کچھ نہیں. تکبر ایسا. میرے سامنے بیٹھا ہوا چائے پی رہا، جو گزرتا پاس کا ہی از نو مور، بس یہ ہے، ختم ہو جائے گا. تکبر اتنا. اپنے کو بڑا سمجھنا جائز نہیں. پتہ نہیں دوسرے کے دل میں کتنے کمالات ہوں جو آپ سے آگے نکل جائے، یا آئندہ کمالات پیدا ہو جائیں. کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے. اس کے فعل کو حقیر سمجھیں گے، اس کے فعل کو برا سمجھیں گے. کفر برا ہے، گناہ برا ہے، کافر کو برا نہیں کہہ سکتے. توبہ کر کے تم سے آگے نکل جائے. حضرت عمر فاروق آئے ہیں نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے. راستے میں بہن کے گھر گئے، ان سے قرآن شریف سنا، دل بدل گیا. توبہ کر لیں. توبہ کی تو اتنے اونچے ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کے بعد سب صحابہ سے اونچے. ایک بدل گئے نا. کافر تھے اور قتل کرنے آئے تھے، گھر سے نکلے تلوار لے کر کہ آج میں قتل کر دوں گا. کسی نے کہا کہاں جا رہے؟ میں نے قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو، وہ تو مسلمان ہو چکی ہے. اچھا، بہن کے گھر گئے، وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ. بہن نے کہا پہلے غسل کرو پھر سننا. پہلے غسل کرو. غسل کر لیا، سنا، دل پر اثر ہو گیا. اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. لوگوں نے دیکھا کہ تلوار لیے آ رہے ہیں، ان کا ارادہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. حضرت حمزہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. آنے دو آنے دو، دیکھا جائے گا، آنے دو. عمر فاروق آئے، پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ ایمان لانے آیا. ایمان کافر بھی لا سکتا ہے نا. تم سے آگے نکل جائے، تم کیسے اس کو حقیر سمجھ سکتے ہو؟ سمجھ سکتے ہو؟ تکبر. اذا فسدت فسد الجسد کلہ. عجب خود بینی.
خود بھی نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے ہدیہ دیا چین کا بنا ہوا آئینہ رکھوا لیا. ایک دن خادم سے کہا کہ اٹھا لاؤ. اسے اٹھایا تو گر کر ٹوٹ گیا. شیشہ گر کر ٹوٹ گیا. اس نے اگر کہا از قضا آئینہ چینی شکست. فرمایا خوب شد، سامان خود بھی نہیں شکست. اچھا ہوا، اپنے آپ کو دیکھنے کا سامان ختم ہوں گے. یہ عتیق کے نانا جی تھے، انہوں نے میرے سامنے فرمایا کہ میں نے آج تک شیشہ دیکھا ہی نہیں تاکہ اپنے آپ پر نظر ہی نہ پڑے. آج تک میں نے شیشہ نہیں دیکھا کبھی. ایسے بھی ہوتے، خود بھی نہیں، اپنے آپ کو دیکھنا. عجب یہ بھی فسادت کا مصداق ہے. اذا فسدت فسد الجسد کل. تیسری چیز فساد میں ہے حسد. حسد کسی میں کوئی خوبی دیکھنا، دین کی یا دنیا کی، تمنا کرنا کہ اس سے چلی جائے، اس سے چلی جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اس میں یہ خوبی کیوں پیدا ہو گئی؟ بری چیز. اذا فسدت فساد میں داخل. فسد الجسد کل. حقید چوتھی چیز ہے نئے آنے والے صاحب، حقید. ملتان سے آئے آپ؟ کہہ تو ایسے ملتان سے آتے ہی کہا آپ نے ملتان سے. حقید، حقید کہتے ہیں دلی دشمنی کو. دل میں بغض ہو، کینہ ہو کسی مسلمان سے، نہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کی ذات سے کینہ نہیں ہونی چاہیے. گناہ کو برا سمجھے، ذات سے کینہ نہ رکھے. حب مال، مال کی محبت کہ ناجائز طریقے سے کماتا ہے، ناجائز طریقے سے کماتا ہے، رشوت لے کر کماتا ہے، کم تول کر، کم ناپ کر کماتا ہے. آٹے کی مشین پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تولنے میں بڑی خرابی کرتے ہیں. گندم آتی ہے تو تھوڑی ظاہر کرتے ہیں، جب آٹا بنتا ہے تو زیادہ ظاہر کرتے ہیں. کم ناپنا، کم تولنا، یہ بھی ناجائز کمانا ہے. مال کی محبت فساد کی جڑ ہے. دل کا فساد، جڑ کی محبت، بڑائی کی محبت کہ میں بڑا بن جاؤں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ بھی فساد کا مصداق ہے. اذا فسدت فسد الجسد کل. پھر سے کلام، زیادہ باتوں کا لالچ، باتیں کرتا رہتا ہے تو ساتھ غیبتیں کرے گا. جب باتیں زیادہ کرے گا تو غیبتیں ضرور کرے گا. فساد، دل کا فساد ہے. حرص کلام، حرص کلام. بخل، یہ بھی دل کا فساد ہے. بخل، کنجوسی، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا. بخل.
پھر سے مال اور مال آ جائے اور مال آ جائے اور مال آ جائے. فساد قلب. اذا فسدت فسد الجسد کلہ. پھر سے مالی. دسواں فساد ہے طول عمل. کیا؟ طول عمل. لمبی لمبی امیدیں لگانا. شیخ چلی کی طرح. شیخ چلی کو کسی نے تیل کا مٹکا دیا کہ اٹھا کر وہاں تک لے جائیں، ہم آپ کو 2 پیسے دیں گے. 2 پیسے. اب شیخ چلی مٹکا اٹھا کر جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ 2 پیسے ملیں گے، اس کے 2 انڈے خریدیں گے. پہلے پیسے کا انڈا آ جاتا تھا، اب تو زیادہ کئی پاؤ کا آتا. 2 انڈے خریدیں گے، کسی کی مرغی کے نیچے رکھ دیں گے. اپنی مرغی تو ہے دیکھ. کسی کی مرغی کے نیچے رکھ دیں گے، بچے نکل آئیں گے، ایک مرغا ایک مرغی. بس پھر کیا ہے، مرغی کھانا بن جائے گا. مرغیاں ہی مرغیاں. پھر مرغیوں کو بیچ دیں گے، بکریاں خریدیں گے، بکریاں ہی بکریاں. پھر بکریوں کو بیچیں گے، گائے خریدیں گے. گائے بڑھتی 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 بہت سی گائے، ان کو بیچ دیں گے. پھر اونٹ خریدیں گے، اونٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے ہمارے پاس. پھر اونٹوں کو بھی بیچ کر ہاتھی خریدیں گے. ہاتھی ہی ہاتھی ہو جائیں گے. پھر تو ہم بڑے امیر ہو جائیں گے. پھر کیا ہے، پھر تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کریں گے. پیغام بھیجیں گے، بادشاہ فوراً مان جائے گا. اتنا امیر آدمی. شادی ہو جائے گی، بچہ ہو جائے گا. بچہ بڑا ہو کر میرے ساتھ انگلی پکڑ کر چلا کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسہ، ابا پیسہ. تم خوش؟ میں نہیں دیتا پیسہ. خوشی کا مٹکا نیچے. تیل سارا پھیل گیا، ضائع ہو گیا. مٹکے والا ساتھ ہی آ رہا تھا. یہ کیا آپ نے؟ میرا مٹکا ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا تمہارا تو ایک مٹکا گیا، میرا سارا خاندان ہی برباد ہو گیا. میرا خاندان ہی برباد ہو گیا. اس کے مٹکے پر تو ساری بنیاد تھی. 2 پیسے ملیں گے، 2 پیسے ملیں گے. اس سے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرے گی. ایک طالب علم نے بھی کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کروں گا، شادی کروں گا. یا کچھ امید بھی ہے کہ ہاں آدھا کام تو ہو گیا، میں راضی ہو گیا، وہ راضی ہوئی، شادی ہوئی. آدھا کام تو ہو گیا نا، میں راضی ہو چکا ہوں، اب وہ راضی ہوئے، شادی ہو گئی. تو یہ اذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. چلیے جی خمس کا ادا کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ. مال غنیمت جو آئے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائے. یہ شریعت کا اصول. ادائے خمس یہ بھی ایمان میں داخل ہے. بابن، بابو اور باب تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں. چلیے
ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا کرتا تھا حضرت ابن عباس کے پاس، مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے، اپنے برابر بٹھا لیتے تھے۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس کچھ عرصہ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ایک حصہ مقرر کر دوں گا اپنے مال میں سے، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ، مجھ سے مسائل سیکھو، احادیث سنو۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، میں 2 مہینے ٹھہرا رہا۔ پھر فرمایا مجھے ایک دن کہ وفد عبد القیس آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا من القوم، اور کالا من الوفد، جہاں او ہوتا ہے شک راوی وہاں کالا ساتھ پڑھا جاتا ہے، او کالا من الوفد۔ عرض کیا ہم ربیہ قبیلے کے ہیں، آپ نے خوش آمدید کہی، مرحبا مرحبا بالقوم او کالا بالوفد، قوم فراخ جگہ پر آئی، مرحبا کا معنی ہوتے کھلی جگہ، کھلی جگہ پر قوم آ گئی، وفد کھلی جگہ پر آ گیا۔ غیر خزایا ولا ندامہ، تم ذلیل بھی نہیں ہوئے، شرمندہ بھی نہیں ہوئے، کہ بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے، نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نہیں طاقت رکھتے کہ ہم آئیں آپ کے پاس، مگر شہر حرام، 4 مہینے شہر حرام کہلاتے تھے، رجب شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ، رجب الگ اور 3 اکٹھے، شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ، 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے تھے۔ ان کی کافر بھی عزت کرتے تھے، ان میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو کہا کہ اشہر حرم میں ہم آ سکتے ہیں، کیونکہ درمیان میں کافر ہیں، وہ ہمیں آنے نہیں دیتے۔ اشہر حرم میں کچھ نہیں کہتے۔ بیننا و بینک ھذا الحی، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے کافروں کا جو مضر کہلاتے ہیں، کفار مضر، یہ بڑے سخت ہیں، یہ ہمیں آنے نہیں دیتے، صرف اشہر حرم میں ہم ان 4 مہینوں میں ہم آ جاتے ہیں، اس لیے ہم سال میں 1 دفعہ ہی آ سکتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، ہمیں حکم دیجئے فیصلہ کن چیز کا جو واضح بھی ہو اور حق و باطل میں فیصلہ کر دے، یہ حق ہے یہ باطل، ایسی ضروری چیزیں ہمیں بتا دیں جس سے حق و باطل واضح ہو جائے، ہوں بھی ظاہر ہوں بھی واضح۔ نخبر به من وراءنا، ہم ان کی خبر دیں گے، ان لوگوں کو جو پیچھے ہماری قوم ہے ان کو ہم خبر دیں گے۔ وندخل به الجنہ، ان پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
ایسی چیزیں ہمیں بتا دیجیے جو ہم اپنی قوم کو بھی بتا سکیں اور خود بھی عمل کر کے جنت میں جا سکیں. یہ سوال کیا. اور انہوں نے اشربا کے بارے میں بھی پوچھا کہ کن کن برتنوں میں شربت بنانے جائز ہیں اور کن میں جائز نہیں ہے. تو آپ نے حکم دیا 4 کا اور روکا آپ نے 4 سے. حکم دیا ایمان باللہ کا وحدہ. پوچھا جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا ان کے بتانے سے ان کے رسول جانتے. فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم 2 غنیمت میں سے 5واں حصہ، غنیمت میں سے 5واں حصہ بھی دو. یہ تو چیزیں 5 ہو گئی. یہ اشکال ہوتا ہے. فرمایا تھا میں 4 حکم کروں گا، آپ نے 5 کر دیے. 5 کیوں کر دیے؟ فرمایا تھا 4 حکم کروں گا. اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ پہلے 4 ہی کیے تھے، پھر 5واں بھی کر دیا. چلو ایک اور سنتے جاؤ، چلو ایک اور سنتے جاؤ. اصل 4 ہیں شروع کے، 5واں چلو ایک زائد بتا دی. لیکن یہ توجہ امام بخاری رحم اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ باب باندھا انہوں نے، باب اداء الخمس من الایمان، اداء الخمس من الایمان. تو اداء خمس کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5واں اداء خمس ہے، اس کو آپ نے فالتو قرار دے دیا. اصل 4 ہی ہیں، 4 4 4 4. چلو جاتے ہوئے ایک 5واں بتا دیے. اس کو تو آپ نے ایک فالتو قرار دے دیا. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے خلاف ہے. وہ تو اداء خمس کو بہت اہم قرار دینا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو فالتو قرار دے دیا. اسے یہ توجہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. دوسری توجہ کہ 4 شروع ہوتے ہیں اقامت صلاۃ سے، نماز، زکوٰۃ، روزہ. جی ہاں. اور چوتھا یہ خمس، نماز، زکوٰۃ، روزہ، خمس. یہ 4 بتانے مقصود تھے. توحید کا ذکر تو بس تمہیداً کر دیا ہے، تمہید کے طور پر. یہ 4 میں داخل نہیں ہے. اس کے بعد 4 شروع ہوتے، توحید اس میں داخل نہیں ہے. بعض یہ توجہ کی، لیکن اس پر بھی اشکال ہے کہ آگے کتاب المغازی میں یہی روایت آ رہی ہے، اس میں توحید بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ایک، یوں اشارہ کیا، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بند کریں، باقی 4 کھلے ہیں، اس کو ایک کہتے ہیں. یہ ایک کا اشارہ ہے. یہ فرمایا. معلوم ہے کہ توحید کو تو آپ نے 1 شمار کیا، آپ کہتے ہیں یہ صرف تمہید ہے، یہ داخل نہیں 4 میں، 4 بعد میں شروع ہوں گے. اس لیے یہ توجہ بھی ٹھیک نہیں. تیسری توجہ یہ ہے کہ 4 ہی بیان فرمائے ہیں.
ان چاروں کا ذکر توحید میں پہلے اجمالاً فرمایا، پھر ان چاروں کا تفصیلاً فرمایا۔ یہ توجہ کی، پہلے چاروں کا ذکر اجمالاً فرمایا توحید میں، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر چاروں کا ذکر الگ الگ کر دیا، اجمال اور تفصیل، یہ فرق ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ پاچار سے روک کا ہنتم، یہ ہوتی ہے چھوٹا گھڑا، چھوٹا سا گھڑا ہوتا ہے سبز رنگ کا، اس کو ہنتم کہتے ہیں۔ دبا کدو، خشک ہو جائے تو وہ بھی بطور برتن استعمال ہوتا۔ نقیر، جس پر روغن کیا ہوا ہو، کالا روغن کیا ہوا برتن چھوٹا۔ مزفت یا مقیر، کھجور کے تنے کو کاٹ لیتے تھے، چھوٹا سا ٹکڑا بنا لیتے، اندر سے کھود دیتے، وہ کنڈا سا بن جاتا، اس کو مقیر کہتے تھے۔ احفظوہن، ان چاروں کو ذکر کیا، ان میں شراب بنتی تھی، اب شراب حرام ہو چکی ہے، اب ان میں شربت نہ بنانا، کیونکہ ان میں اگر شربت بنائیں گے تو اس میں جلدی سکر آ جائے گا، نشہ آ جائے گا، اس سے ان کو استعمال نہ کرنا۔ دوسرے برتنوں میں شربت وغیرہ بنانا، پانی میں کھجوریں ڈال دی، شربت بن گیا، ان برتنوں میں نہ بنانا، سکر آ جائے گا، شراب بن جائے گی۔ یہ خود بھی یاد کرنا، اوروں کو بھی بتانا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ